اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو بڑی صلاحیت دی ہوتی. ابن بطوطہ نے اپنے رحلہ میں لکھا ہے. ابن بطوطہ 725 میں مغرب کے اندر ایک شہر ہے طنجہ، وہاں سے نکلا ہے. اس کو شوق ہوا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤ، یہ دنیا کے حال میں. اس زمانے میں تو کوئی ویزا پاسپورٹ یہ چیزیں نہیں تھی، بس ہر شخص ہر جگہ آتا جاتا تھا. 35 سال کے قریب وہ دنیا کے اندر چکر کاٹ چکا ہے. ہندوستان آیا ہے. فیروز تغلق رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. 7 سال یہاں رہا ہے اور 2 شادیاں کی ہے، بچے بھی ہوئے. اکثر دنیا کے ملکوں میں وہ گیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ میں ایک ایسے جزیرے میں پہنچا، ہندوستان کے کسی ایسے سمت کے ایک جزیرے میں پہنچا کہ اس جزیرے میں صرف مسلمان ہیں اور کوئی نہیں. ہمیں بڑا حیران ہوا کہ ہندوستان جیسے ملک جو ہندوؤں کا مرکز ہے اور اس میں سمندر کے اندر ایک جزیرہ اور اس میں خالص مسلمان، غیر مسلم ایک بھی نہیں. ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ مجھے واقعہ بتا دیا گیا کہ یہاں ایک عرب شیخ آیا تھا. اس کا نام شیخ احمد تھا، لیکن ابو البرکات بربری کہلاتا تھا. اور یہاں ایک دستور تھا بہت ناکارہ، اور اس دستور کو اس نے ختم کیا. دستور یہ تھا کہ اس جزیرے میں سال کا ایک موسم آتا ہے اور اس میں یہ سمندر جوش میں آتا ہے اور پانی زمین سے اتنے فٹ اونچا ہوتا ہے کہ چند لمحوں میں پورا شہر اور پوری آبادی لپیٹ میں آئے. زمانے قدیم سے ہمارے بزرگوں کا یہ دستور تھا کہ شہر کے اندر حسینہ بہت خوبصورت دوشیزہ پہلے سے ڈھونڈی جاتی، اور جب سمندر کے وہ دن آ جاتے تو اسے بناؤ سنگار کر کے جیسے شادی ہو رہی ہو پہلی رات کے لیے تیار کر کے، اور پھر رات کو بادشاہ، وزیر، سب افسران، علماء مختلف مذاہب کے وہ ڈول بجاتے ہوئے، باجے بجاتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے اس گھر میں آ جاتے تھے اور اس دوشیزہ کو ڈولی میں لے کے اور سمندر کے کنارے لے جاتے. آدھی رات تک یہ سب لوگ وہی ہوتے، پھر آہستہ آہستہ یہ روانہ ہو جاتے اور وہ اکیلی رہ جاتی. صبح آ کے اس کی بوٹیاں اور ہڈیاں علیحدہ علیحدہ پڑی ہوتی، لیکن سمندر کی طغیانی ختم ہو جاتی. شیخ احمد ابو البرکات جب وہاں پہنچا، ابن بطوطہ لکھ رہا ہے رحلہ میں، 153 صفحہ ہے میرے نسخے میں، بڑا طویل واقعہ لکھا ہے. تو ایک گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا. اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماتم ہو رہا؟ کہ اس گھر کی ایک لڑکی کا نمبر ہے آج رات کو، اس کو پسند کیا گیا ہے، شہر میں سب سے حسینہ ثابت ہوئی اور اس پر نشان لگایا ہے. تو آج رات کو بادشاہ، وزیر، سرکاری اور نیم سرکاری لوگ آ جائیں گے، بارات کی شکل میں اس کو دریا کے کنارے لے جائیں گے. احمد نے کہا اچھا، کہا ٹھیک. جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو اس گھر والوں سے بات کی، دیکھے یہ غلط طریقہ ہے، جنات اور دیو نے تسلط جمایا ہے. میں اس کو ختم کر سکتا ہوں اور آپ کی بیٹی بچ سکتی ہے اگر آپ میری بات مان لیں. وہ لوگ تو قیامت میں تھے، انہوں نے کہا بیٹی رات کو قتل ہونے، انہوں نے کہا ہم سر آنکھوں پہ جو آپ کہیں گے وہ کریں گے. اس نے کہا رات کو جب وہ لوگ آئے ڈولی لے کر، اس بچی کی جگہ میں بیٹھوں گا ڈولی میں. اتنا بڑا ایمان ہے، ذرا غور کرو. وہ سینکڑوں سال کا رسم بتا رہے ہیں اور شیخ احمد کہتے ہیں بس چھوڑ رسم، دیکھوں گا آج. انہوں نے کہا بالکل ہم جو آپ کہیں گے. انہوں نے کہا کیسے نہ کہ بادشاہ ہمیں سزا دے. کہا وہ رسم ہی ختم ہو جائے گا تو بادشاہ آپ کو انعام دے گا، لیکن آپ میری بات مان لیں. چنانچہ اس نے اس لڑکی کے کپڑے پہنے، ان کے زیورات پہنے اور تمام خوشبو لگائی، جو طریقہ ہوتا ہے اس زمانے میں دوشیزہ کو آراستہ کرنے کا.
رات کو آدھی رات کے آس پاس بادشاہ کی سواریاں آئی، فوج آئی، چاروں طرف کھڑی ہو گئی. پھر بادشاہ کے اہلکار آئے اور اس گھر میں اجازت لے لی. پوچھا کہ بی بی تیار ہے؟ کہا بالکل. اور شیخ احمد کے متعلق ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ اس کی داڑھی بھی نہیں تھی. کہا نہ کہو سجا، اور سچ کہتے ہیں نا اس کو جس کی داڑھی نہیں نکلی تھی. اور خوب بناؤ سنگار کر کے اٹھا کر کے ڈولی میں بٹھایا. انہوں نے تو یہی سمجھا کہ اس گھر کی لڑکی جو ہم طے کر چکے وہی لے جا رہے. سمندر کے کنارے لے جا کے، اور جو ان کا معمول تھا، رات آدھی رات تک ڈول ڈپکڑے بجاتے رہے، ناچ گانے کرتے رہے دریا اور جنات کو خوش کرنے کے لیے. اور پھر آہستہ آہستہ لوگ روانہ ہو گئے. بادشاہ روانہ ہوا، وزیر روانہ ہوا، فوج روانہ ہوا. آخر میں اس گھر کے جو لوگ تھے جن کی بچی تھی وہ ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ لوگ بھی جائیں. جب سب لوگ چلے گئے تو شیخ احمد ڈولی سے باہر نکل آئے اور اس نے وہ عورت کے کپڑے اٹھا کے رکھ دیے اور مرد کے کپڑے پہن لیے اور وضو کر کے دریا کنارے اور وہاں نماز شروع کر دی. معمول کے مطابق وہ بڑی بڑی بلائیں اور آفات آنے لگی. شیخ احمد نے بھی ان کو وارننگ دی کہ وہ رسوم، وہ مفسدات جو تم کمزور لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کرتے تھے اب وہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور یہ سب کفر اور غلط بات ہے. اور دریا کو کہا اپنے حال پر رہو، اور جنات اور دیو کو وارننگ دی کہ اگر آپ آگے قدم رکھیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اتنی طاقت مومن کو دی ہوتی. پوری رات وہ اپنے حملے کی کوشش کرتے تھے لیکن شیخ احمد ٹس سے مس نہیں ہوا، نہ گھبرایا. صبح صادق داخل ہوئی، دریا کا مزاج ختم ہو گیا. صبح بادشاہ اور اس کے لوگ آئے دوشیزے کی بوٹیاں اٹھانے. دیکھو تو موٹا تازہ شیخ احمد بیٹھا ہوا. بادشاہ نے کہا وہ لڑکی کہاں ہے؟ شیخ احمد نے کہا لڑکی کو کیا کرنا ہے، یہ لڑکوں کا کام ہے. اس کی جگہ میں آیا ہوں اور یہ کفر کا ناروا رسم تم پر جنات نے مسلط کیا ہے اور آئندہ کے لیے یہ ختم ہو گیا. بادشاہ نے کہا ہماری تو بے بنیاد نکل گئی، قوم کی کئی دوشیزہ ہیں اس دریا کی نظر ہو گئی، اگر یہ ختم ہو گئے تو میں سلطنت پیش کرتا ہوں آپ. اس نے کہا آپ جس طرح اطمینان چاہے میں حاضر ہوں. اس نے کہا تو اگلے سال پتہ چلے گا. شیخ احمد نے کہا میں 10-20 سال یہی رہوں گا، جاؤں گا نہیں، عہد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگلا سال آیا. ان دنوں میں شیخ احمد نے بادشاہ کو کہا آپ رہنے دیں، مجھے جانے دیں. وہ معمول کے مطابق دریا کے کنارے رات کو چلے جاتا تھا اور جو کلمات و اسماء اللہ نے اس کو نصیب کیے تھے اس کا وہ ورد وظیفہ بڑی جبلت کے ساتھ اور جلالت کے ساتھ کرتا. وہ تو زوراور ہو چکا تھا دریا میں، جنات اور دیو پہ. جب بادشاہ کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی رسم ختم ہو گیا تو بادشاہ نے اس کو کہا آپ نے بڑا احسان کیا، میری خواہش ہے کہ میں حکومت آپ کے حوالے کروں. شیخ احمد نے کہا ہم حکومت لینے نہیں آئے، حکومت آپ ہی کریں، لیکن آپ اور اپنے رعایا کو کہے کہ یہ اس دین کا کلمہ پڑھ لے جس دین کی برکت سے یہ پوری کائنات سیدھی ہو رہی ہے اور جنات اور دیو کے شر سے، ہزاروں سال کے شر فساد سے تم بچ گئے. چنانچہ بادشاہ نے کلمہ پڑھا، وزیروں نے، اور پورے رعایا کو حکم دیا گیا کہ شیخ احمد کے اعزاز میں ہم دین اسلام قبول کرتے ہیں. تو ابن بطوطہ کہتے ہیں میں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو میں نے بھی شکر کے نفل پڑھے. لا الہ الا